اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف و جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کے ہٹ کو سنتا ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندر و مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راز الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب رجم جمیل الشم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدو اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر سہیل بن عمر سے جو سفیر قریش تھا معاہدے طے کیے تو ان وہ معاہدوں میں ایک معاہدہ یہ تھا کہ 10 سال تک آپس میں جنگ و جدال نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی بات تھی، یعنی ایک گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نصیب ہوا کہ آپ کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں۔ اور کفاران مکہ نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کی طاقت کا لوہا مانتے ہوئے معاہدہ کیا۔ معاہدے کی شرطوں میں بات یہ ہے کہ ایک کمزور میں اور ایک طاقتور میں معاہدہ نہیں ہوتا، معاہدہ ہوتا 2 طاقتور لوگوں کے بیچ میں، ورنہ طاقتور ہمیشہ کیا کرتا ہے، کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ وہ نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1400 صحابہ کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں اور ایک کیکر کے درخت کے نیچے حیات عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لے رہے ہیں، یعنی موت پر بیعت ہو رہی ہے کہ تا وقت ہے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ چنانچہ جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، حالانکہ اس کے اندر ایک شرط ایسی بھی تھی جو مسلمانوں کے لیے بڑی بھاری تھی، مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن کوئی کافر اگر مسلمان ہو جائے تو آپ اسے واپس کر دینا۔ حضرت عمر اس کے اوپر تھوڑا سا اعتراض کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر میں سن رہا ہوں۔ حضور نے وہ بات بھی یعنی مان لی اور بات اس کی تشریح یوں کی کہ کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا، اور کافر ہو جائے تو مسلمان نہیں منافق ہے، منافق کا مسلمانوں کی صف سے نکل جانا ہی بہتر ہے، اس انداز سے۔ اور جب ایک گناہ سکون ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، یہ لوگ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ فتح کی آیتوں کا نزول فرمایا، فتح مبین قرار دیا ہے اس صلح کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ عمر، رات اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتوں کا نزول فرمایا جو مجھے تمام دنیائی مقاصد سے زیادہ عزیز ہے، اور آپ نے جب یہ سنایا کہ یہ فتح مبین ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا یہ فتح مبین ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ فتح مبین ہے۔ اس انداز سے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کام کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ دیکھیے، طائف کا سفر ہو یا کوئی اور مرحلہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ۔ تو چنانچہ آپ نے تمام سلاطین کو ایک خط لکھا، خط لکھ کر آپ نے یہ بتا دیا کہ میں اللہ کا برگزیدہ نبی ہوں، آپ میری اتباع کرو، تمہارے اپنے ملک تم کو دیے جائیں گے، لیکن اس انداز سے اگر آپ مان لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ کو
جس کو تاریخ اسلام میں نجاشی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو حبشہ کا بادشاہ تھا. وہ حبشہ کے بادشاہ میں آپ نے عمر بن امیہ الزمری کو لکھا. ادھر ان کو دو. اسہمہ نجاشی، حبشہ کا بادشاہ، اور اس کو جو خط بھیجا گیا وہ عمر بن امیہ الزمری کے ذریعے بھیجا گیا. بادشاہ یہ تمام میٹ دے کے بڑے الفاظ میں لکھو، وہ سب میٹ دو. ہاں اسہمہ یہاں عمر بن امیہ الزمری کو جب بھیج دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خط دے کر بھیجے. ایک خط تو وہ تھا کہ آپ اسلام قبول کر لو، یہ تمہارے لیے بات بہتر ہے. اور دوسرا خط تھا ام حبیبہ کے نام، یعنی جو ابو سفیان بن حرب کی بیٹی تھی. اسہمہ نجاشی لوگو، حبشہ کا بادشاہ نجاشی جس کا اصلی نام تھا اسہمہ. اسہمہ سواد سے، اسہمہ سواد ہے. کاغذ جو میں لکھ کے دیتا ہوں. ہاں نہیں دکھ رہا ہوا ہمارے کو، لکھ کے دو. ہے نا جس میں ہے نا جی، ادھر لاؤ. نہیں یہ سب صحیح ہے نا. پھر میں کیا بولا؟ میں کیا بولا نہیں، کیا لکھا بولنا. وہاں کیا لکھے نہیں معلوم، مگر میں لکھا تو صحیح ہے نہیں. یہ اسہمہ جس کو تاریخ اسلام میں نجاشی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے پاس عمر بن امیہ الزمری کو جب آپ نے بھیجا تو وہاں حسن اتفاق سے یہ عمر بن عاص تھے. عمر بن عاص کون؟ یہ آواز ذرا پھٹ رہی نہیں، برابر ہے. عمر عین میم رے وہ امرو لکھا، عمر پڑھو. عمر عمر ہوتا، عمر بن عاص وہ ڈالو. تو معاملہ یہ ہوا کہ ہم عمر بن عاص بھی جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو ہمارے حوالے کر دو. نجاشی نے پوچھا تم لے جا کیا کرو گے؟ تو کہا کہ ہم اسے قتل کر دیں گے. اس لیے تو اس نے زوردار مکہ بنا کے اپنے ناک پر مارتے ہوئے کہا ایک ایسے آدمی کی خاصیت کو جس کے پاس ناموس اکبر آتا ہے، میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں اور تم لے جا کے اسے ختم کر دو گے. اس انداز سے ایک ناک پہ مکہ مارتے ہوئے کہا کہ عمر ہوش کے ناخن لو، وہ اللہ کے رسول ہیں. تو کہا کہ کیا واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو کہا کہ ہاں. آپ ہاتھ بڑھائیے، گواہ رہیے، میں اب یہاں سے جانے کے بعد ان کے دست اقدس پر ایمان لاؤں گا. چنانچہ عمر بن عاص وہاں سے وعدہ کر کے نکلتے ہیں اور مکہ آنے کے بعد اپنے دوستوں سے بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں. وہ دوستوں کے اندر اکرمہ بن ابی جہل تیار نہیں ہوا جانے کے لیے، ایمان لانے کے لیے. پھر صفوان بن امیہ سے انہوں نے کہا، قبیلہ جمعہ کا سردار، اس نے بھی انکار کر دیا. لیکن قبیلہ عبدالدار کے ایک شخص عثمان بن طلحہ یہ تیار ہو گئے وہ بات ماننے کے لیے، چلنے کے لیے، اسلام لانے کے لیے. چنانچہ جب یہ لوگ نکلے تو دیکھا راستے میں خالد بن ولید بھی مل گئے. تو پوچھا کدھر کے ارادے ہیں؟ تو کہا کہ ادھر ہی جا رہے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جب یہ تینوں مل کر مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ خالد بن ولید آ گئے ہیں، عثمان بن طلحہ آئے ہوئے ہیں، عمر بن عاص آئے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے نے اپنے قیمتی جوہر نکال کر پھینک دیے، گوہر نکال کر ڈال دیے. تو چنانچہ
حضرت خالد بن ولید نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے. حضرت عمر بن عاص بھی آ گئے, حضرت عثمان بن طلحہ بھی آ گئے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ خالد جیسا آدمی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا تھا, مجھے اس بات کا یقین تھا. اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار فرمایا تو عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. پوچھا عمر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی, حالت کفر میں ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں, کیا ان کا مواخذہ ہوگا؟ کیا ان کے لیے پوچھ ہوگی روز قیامت؟ تو احکامات خداوندی آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حالت کفر میں جو گناہ سرزد ہو گئے ہوں, ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو میٹ دیتا ہے, اور اس کے بعد آپ داخل اسلام ہو گئے. ام حبیبہ کے لیے جو خط لکھا گیا تھا, نجاشی نے ایک مشاطہ کو, ام حبیبہ جو ابو سفیان بن حرب کی بیٹی تھی, وہ عبید اللہ ابن جہش کی بیوی تھی. عبید اللہ ابن جہش وہاں جانے کے بعد مینوشی کر کے ختم ہو گئے, مر گئے, عیسائی بن گئے. اور جب وہ مر گئے تو بیوگی کے دن گزار رہی تھی کہ حضور نے کہا کہ اگر وہ میرے حق میں آنا چاہتی ہیں تو میں ان کو اپنے حق میں لانے کے لیے تیار ہوں. وہ مشاطہ جب پہنچی تو ام حبیبہ نے اپنے پازیب کھول کر مشاطہ کو انعام میں دے دیا اور کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے. تو نجاشی نے اپنی طرف سے رقم مہر ادا کرتے ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب کو بلا کر یہ عقد ام حبیبہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا. اور اس کے بعد ان لوگوں کو جب یہاں سے بھیجا گیا تو یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے. اور جب حضرت جعفر بن ابی طالب آ گئے, عورتوں کو تو مدینہ کی سمت بھیج دیا گیا. جب مرد لوگ خیبر آ گئے تو حضور نے کہا کہ میں خوشی کس بات کی مناؤں, خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر بن ابی طالب کے آ جانے کی؟ اس انداز سے آپ نے فرمایا تھا. یہ دو خطوط تو اس انداز سے ہوئے, ام حبیبہ آپ کے حق میں آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب ابن ابی بلدیہ, یہ حضرت حاتب ابن ابی بلدیہ, حاتب ابن ابی بلدیہ, ارے حاتب بول رہا ہوں, حاتم لکھ رہے ہیں, حاتب. تو پورا بولو. حاتم نے بولے پھر ہیلو. حاتب ابن ابی بلدیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ مقوقس مقوقس کیسا لکھیں گے آپ نے؟ غلط, مقوقس لکھیں. مقوقس کے بعد آپ نے روانہ کیا. مقوقس اس وقت تک مصر کا جو بادشاہ تھا نیل کی سیاحت کے لیے نکل گیا تھا, دریائے نیل کی. اس وقت حاتب ابن ابی بلدیہ وہاں سے ایک کشتی کرائے پر لیے, یہ بھی نیل میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکتوب آپ نے مقوقس سے حوالے کیا. مقوقس نے اس وقت آپ سے سوال کیا, اگر آپ کے نبی سچے نبی ہیں تو پھر ان لوگوں نے ان کے لیے بددعا کیوں نہیں کی جو لوگ آپ کو ہجرت کرنے میں مجبور کر دیے, اور ان کے لیے بددعا کرتے تو سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس وقت حاتب ابن ابی بلدیہ نے ان سے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں, عیسیٰ بن مریم کو؟ یہ عیسیٰ بن مریم جو نبی ہیں ان کو جب سولی چڑھائی گئی تو انہوں نے ان لوگوں کے لیے بددعا کیوں نہیں کی جو ان کو سولی پر چڑھا رہے تھے؟ تو اس وقت بادشاہ بڑا شرمندہ بھی ہوا
اور ایک کہا تم بھی دانا ہو اور جن کا تم پیام لائے ہو وہ بھی دانا اور حکیم ہے. اس انداز سے اس نے فرمایا. اور اس کے بعد دو خوبصورت لڑکیوں کو, ماریا قبطیہ اور شیری قبطیہ, جو دو بہنیں تھیں, ان لوگوں کو ایک دلدل سفید خچر, ایسا خچر جو عرب میں جس کا جواب نہیں تھا, عرب میں ایسا کوئی خچر نہیں تھا, جو بادشاہ نے مصر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا, اور بہت سارا کپڑا, بہت زیادہ پیسہ بھیجتے ہوئے اپنی باندھی سے اس نے کہا ہے کہ یہ خطوط کو ہاتھی دانت کے 2 تختیوں میں رکھتے ہوئے خزانے میں رکھ دو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو ان لوگوں نے اس انداز سے رکھا. آتے ہوئے وہ دونوں لڑکیاں ایمان لائیں, مسلمان ہو گئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی جس کا نام ماریا قبطیہ تھا, یعنی اپنے تصرف میں لائے, اور ان سے ایک لڑکے پیدا ہوئے ابراہیم, جن کا 16 مہینے کے بعد انتقال ہوا. اور جو دوسری لڑکی تھی ان کی بہن شیری قبطیہ, وہ حضرت حسان ابن ثابت, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر تھے, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. یہاں معاملہ ہے, ان سے بھی ایک لڑکے پیدا ہوئے عبد الرحمن, جن کا نام رکھا گیا. اب یہاں دیکھیے کہ بادشاہ نے یعنی اسلام قبول نہیں کیا, لیکن اس انداز سے انہوں نے عمل کیا. ایک خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم دہیہ بن خلیفہ الکلبی, دہیہ بن خلیفہ کلبی, قیصر روم کے پاس بھیجا. وہ بادشاہ کیا کیا؟ ہاں بولو. شکل میں جبریل آتے تھے کیا؟ ہاں یہ وہی ہیں کیا جن کی شکل میں جبرائیل آتے؟ ہاں وہی دہیہ بن خلیفہ الکلبی. اکثر جبریل امین انہی کی شکل میں آیا کرتے تھے. اور پھر اس دن بھی جب اللہ کے رسول خندق سے واپس آ گئے تو دہیہ کلبی کی شکل میں آئے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے جنگی لباس اتار دیا؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ آپ چلو بنو قریظہ کی طرف. اس انداز سے وہ فرمایا تھا. اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خضر سے گزر رہے تھے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو جمع ہونے کے لیے کسی نے کہا کہ دہیہ کلبی آئے تھے. اس انداز سے فرمایا تھا. تو دہیہ بن خلیفہ الکلبی اکثر جبریل امین ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. ان کو قیصر کے پاس بھیجا. قیصر نے کیا کیا؟ قیصر نے کہا کہ کوئی عرب لوگ تاجر لوگ آئے ہوئے ہیں. پوچھا, کہا کہ ہاں آئے ہوئے. کہا کہ انہیں لے آؤ. ان تمام تاجروں کو لے آیا گیا اور تمام بٹھا دیا گیا. تو پوچھا تم میں سب سے زیادہ اس شخص کے قریبی رشتہ دار کون ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے؟ تو ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں سب سے قریبی رشتہ دار. یہ کہا کہ آگے آ جاؤ. مترجم سے سوالات کیے انہوں نے بیچ میں رکھتے ہوئے. پوچھا کہ ان کا خاندان کیسا ہے؟ تو کہا کہ ان کا نسب اعلیٰ ہے. کہا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ انہوں نے کہا؟ تو کہا کہ نہیں. کہا کہ کیا ان کے اپنے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں. کیا کوئی نبی ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں. تو کہا کہ ان کے ماننے والے غریب ہیں یا امیر؟ کہا کہ غریب ہیں. پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا ایمان لانے کے بعد لوگ منحرف بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو کہا کہ نہیں. کہا کہ معاہدوں میں کیسے؟ کہا کہ ان کے ہمارے مابین ایک معاہدہ چل رہا ہے. جنگ کا کیا حال ہے؟ کہا کبھی ہم کامیاب ہو گئے کبھی وہ کامیاب ہو گئے. یعنی ان لوگ احد کی کامیابی سمجھ رہے ہیں, بدر کی کامیابی مسلمانوں کو سمجھ رہے ہیں. اس انداز سے کہا. پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ جہاں میری نگاہیں کام کر رہی ہیں, جہاں میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں, وہ وقت آنے والا ہے جب اس پر بھی محمد کا قبضہ ہو جائے گا, اور اگر وہ میرے پاس ہوتے تو میں ان کے پیر دھوتا. ابو سفیان بن حرب نے کہا یہ قیصر جو چہرے مشرے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے, بہت ٹھیک نہیں ہے, اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا.
وہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی محمد کی تعریف کر رہا ہے اس انداز سے. تو اس نے اس گتھی کو سلجھایا کس انداز سے کہ انبیاء کا جو قبیلہ اور خاندان ہوتا ہے وہ اعلیٰ نسب سے ہوتے ہیں. جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے. اور اگر ان کے لوگوں میں اگر کوئی نبی ہوتے تو میں سمجھتا کہ وہ چسکا لگا ہوا ہے, اور اگر بادشاہ ہوتے تو میں سمجھتا تھا کہ اسی معاملے کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ان کے سچ ہونے کی گواہی یہ کہ لوگ منحرف نہیں ہوتے, جو ایمان لائے وہ منحرف نہیں ہوتے اس بات سے. اور اس کے بعد کہا یہ ساری باتیں تو ہوتی رہے گی, لیکن اس انداز سے جب اس نے تمام تصدیق کی اس بات کی کہ اگر یہ میرے سامنے ہوتے تو میں ان کے پیر دھوتا اور جہاں میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں ان پر بھی قبضہ ہوگا. تو حضرت عمر کے زمانے میں وہ قبضہ ہو گیا, وہ تمام زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. یہ تو معاملہ ہوا. ایک خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے پاس. خسرو پرویز حذیفہ نہیں, حذیفہ الگ ہے, حذیفہ الگ ہے, یہ حذیفہ ہے. ہاں اس نے بڑے تکبرانہ انداز میں, لیکن ایک بات اور بھی ہے, جانے سے پہلے حضرت سلمان فارسی نے ایک مشورہ دیا تھا. مشورہ یہ تھا کہ جب تک اس کے اوپر یہ تحریر کے اوپر مہر نہ لگا دی جائے وہ لوگ اس کو مقدس یا اس کو معتبر نہیں سمجھتے, اور بعض تو اس کو پڑھتے بھی نہیں اگر مہر نہ لگا ہوا ہو. تو اس انداز سے انہوں نے فرمایا. اور پھر یہ ہمارے اگلے آئے شاید آج کل اب بات کیا جس کا ہے نا مولانا آ رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہوا کہ اس نے خط کو پڑھنے کے بجائے, آئیے مولانا ادھر آئیے, عبداللہ بن حذافہ نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی اس نے خط کی ایسی بے حرمتی کی کہ اس نے اس کو چاک کر دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حکومت کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے. چنانچہ اس نے کہا کہ ہمارا غلام ہوتے ہوئے ہمارے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا. اس انداز سے اس نے کہا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے زبان سے الفاظ وہ پیشن گوئی کی صورت اس کے تمام کا تمام معاملہ ختم ہو گیا. وہ اس انداز سے ختم ہوا